میں اجے ہوں تھانوں قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیے. اللہ فرماندا ہے پیا اللہ فرماندا ہے پیا کہ تسی ایک بہتر امت ہو، لیکن تہاڈی بہتری دی جڑی علامت ہے نا انہیں یہ دسی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو او دی ہے کہ تسی لوکاں نوں اچھائی دا حکم دیو تے برائی تو روکو. تو وہ ایبلٹی کنج پیدا ہوئے گی جی؟ وہ ایبلٹی تو تبھی پیدا ہوگی نا کہ جب تم بھائی علم دین حاصل کرو گے. تو علم دین وہ قرآن تو حدیث ہے، اور قرآن حدیث کو پڑھنے کے لیے عربی گرامر ضروری ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے بھائی میرے، وہ تو نہیں ہوندی کوئی نہیں. اے آئے گی نہیں تے قرآن حدیث کن جائے گا. جب قرآن حدیث نہیں آئے گا تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے کرو گے؟ کیوں کہانیاں سنانیاں جا کے لوگوں نے یوٹیوب چینل کھول لو تے کہانی دے کہانی دیکھی جائے گی. انجینئر اگے نام دے نال لکھ لو انجینئر مرزا محمد علی جیل میں، چلو دیکھی جائے گی. علم حاصل کر لو. سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ نہیں تو خود بھی شرمندہ ہوو گے تے اپنے استاداں نوں بھی شرمندہ کراؤ گے تے اپنے بابیاں نوں بھی شرمندہ کراؤ گے. اور وہ بھی شرمندہ ہون گے ساڈے مرید تے ساڈے انج دے نے. انہاں نوں آندا جاندی کھے نہیں ہے. اسی انہاں دے دین واسطے انیاں مصیبتاں کٹیاں تے انہیں خون بہائے، انیاں محنتاں ہوئیاں تے اے انج دے نے. اے محنتاں کردے نے پیا ٹک ٹاک تے محنتاں کردے نے پیا. ابھی اعلان بھی سماعت کر لیں، لڑکیوں کا مدرسہ بنا رہے ہیں یار کہ جو طالبات جو خواتین قادیانیت کو چھوڑتی ہیں، جو بچیاں قادیانیت کو چھوڑ کے مسلمان ہوتی ہیں، ان کے بڑے مسائل ہیں یار. تم ادارہ بنانے کا ارادہ کیے یار. آپ حضرات مہربانی فرمائیں، توجہ فرمائیں. آپ بنا سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. قطرے قطرے نہ دریا بھر جاندہ ہے. اتفاق سے برکت ہوندی ہے. جدوں بکھر کے کم ہوئے گا کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اتفاق تے پیار محبت وچ برکتاں ہوندیاں نے. تسی اگر ایک بیٹی نوں پڑھاؤ گے، ایک بیٹی نوں تسی او دے سر تے چادر دیو گے، ایک بیٹی نوں تسی اس قابل کر دیو گے، او زمانے دی کوئی ایک تربیت یافتہ ایک خاتون بن جائے گی. اگوں دیاں جڑیاں اولاداں پیدا ہون گیاں وہ کیسیاں ہون گیاں؟ پھر وہ بچی ہوے جڑی غیر مسلمان سی کل تک، وہ تواڈے اسلام نوں نے قبول کیتا ہے. تے تسی ویکھو یار تسی کڈا وڈا صدقہ جاریہ ہوئے گا. تسی سوچو تے صحیح یار. مینوں یاد پیندا ہے واللہ میں تمہیں صحیح دسن لگا جے، اردو میں یہ بتاتا ہوں. میں جب پڑھنے کے لیے گیا نا تو میں نے کیا کرنا میں وہ یہ پینسلوں کی پوری ڈبی لے آنی، کاپیاں لے آنی، کتابیں لے آنی، رجسٹر لے آنے کافی 5 6 10. تو میں کیا کرتا تھا، جو غریب طلباء ہوتے تھے ان کو یہ پینسلیں گفٹ دیتا تھا، کاپی دے دینی، کتابیں ان کو دینی. تو نیت پتہ ہے میری کیا ہوتی تھی کہ مبشر شاہ پتہ نہیں تو نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، چل یہ پڑھ جائیں گے، چل تجھے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، تجھے ثواب مل جائے گا، یہ عالم دین بن جائیں گے. یہ تیری دی ہوئی ایک پینسل سے یہ کچھ لکھیں گے، تیری دی ہوئی ایک کتاب سے یہ پڑھیں گے، وہ تیرے لیے کتنا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو نے پتہ نہیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. مجھے اپنی کرتوتیں پتہ تھیں. میں نے کہا میں نے پتہ نہیں کامیاب نہیں ہونا، تو میں یہ کام کرتا تھا. تو دیکھیں یقین مانیے مجھے تو اتنا پتہ ہے، وہ جو میں نے کتابیں لے کے دی تھیں یا کسی کو کوئی بیگ لے کے دیا تھا یا کوئی پینسلیں یا نوٹ بک لے کے دی تھی، اس کی برکتوں سے شاید میں پڑھ گئی. تو آج یار کسی کے لیے آپ مدرسہ کی ایک اینٹ بھی اگر لگا دیں گے، اس میں بچے پڑھتے رہیں گے جب تک وہ عمارت کھڑی رہے گی، اس کے نیچے جتنے بچے پڑھتے رہیں گے سارا آپ کو ہی ثواب ملنا ہے یار. یہ سوچو تو صحیح یار.
تو آپ مہربانی کریں ذرا اس کی طرف بھی توجہ کریں یار. یہ آپ نہیں کرنا ہے یار, یہ کوئی ہونا کوئی خلائی مخلوق تو نہیں اٹھ کے آنی یار, کوئی انسانہ نہیں کرنا ہے یار, تسا ہی کرنا ہے بھائی جی. ہاں قدم ہم نے بڑھایا ہے, آگے معاونین آپ مل جائیں. یہ پوسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے جامعہ ختم نبوت للبنات, قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہونے والی خواتین کی تعلیم و تربیت اور بہتر مستقبل کے لیے عظیم درسگاہ کا قیام. اغراض و مقاصد سن لیں ذرا, توجہ سے سن لیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا ہمارے اغراض و مقاصد کیے. جو لڑکیاں قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوتی ہیں ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے, لہٰذا ایسی خواتین کو دارالامان مہیا کرنا یعنی قیام و طعام کا انتظام کرنا. نمبر 2, نو مسلمان خواتین کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا. دینی تعلیم درس نظامی مکمل اور دنیاوی تعلیم ایم اے پنجاب یونیورسٹی کے تحت کروانا. نمبر 3, کمپیوٹر کورسز جیسے ٹائپنگ, گرافکس ڈیزائننگ, ایم ایس آفس, سوشل میڈیا ورکنگ, نیز سلائی کڑھائی, بیوٹیشین کورس وغیرہ کروانا تاکہ یہ نو مسلمان خواتین اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں. نمبر 4, نہ صرف ایکس قادیانی خواتین بلکہ پاکستان بھر سے آنے والی یتیم, بیوہ, متعلقہ خواتین کی تعلیم و تربیت کرنا. جامعہ ختم نبوت للبنات کی اراضی. اس عظیم درسگاہ اور دارالامان کے لیے پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں انتہائی محفوظ کالونی میں جگہ لینے کا انتخاب کیا گیا ہے. سیکیورٹی, صفائی ستھرائی اور اعلیٰ انتظامات کے پیش نظر جس جگہ کے خریدنے کا ارادہ کیا گیا ہے اس کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے. اس عظیم درسگاہ کے بنانے میں پہلا مرحلہ اراضی کی خریداری ہے اور دوسرا مرحلہ تعمیرات کا ہوگا انشاءاللہ. فی الوقت جگہ کے خریدنے میں درد مند مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ آپ اپنے صدقات واجبہ, صدقات نافلہ جامعہ ختم نبوت للبنات کے لیے وقف کیجیے اور اپنے دوستوں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیں تاکہ جلد از جلد یہ درسگاہ کی اراضی خریدی جا سکے. بعد ازیں اس کی تعمیرات ہوں گی انشاءاللہ. یہ ہمارا پیغام ہے جی, یہ منشور ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی ایک طالب علم کے ہاتھ میں کتاب دیں گے نا, قلم دیں گے اور اس کے کتاب رکھنے کے لیے وہ جو ڈیسک ہوتا ہے وہ لے کے دیں گے, اس کے بیٹھنے کی جگہ بنا کے دیں گے, تو صدقہ جاریہ ہونا چاہیے یار. ساڈا کی جانا ہے, سانو بھی ثواب مل جانا انشاءاللہ. ہم نے یہ علم بلند کیا ہے, اب ہو یا نہ ہو مجھے تو ثواب مل جانا ہے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. میرا کی جانا, کچھ بھی نہیں جانا, مینوں تو ثواب مل گیا. مجھے تو یہ نیت کرنے کے ثواب مل گیا بھائی, ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. کرنے کو آئے تو یہ 200 بندہ مل کے یہ بندہ یہ ابھی جگہ رات ہونے سے پہلے جگہ لے سکتے ہیں. 200 بندہ برحال توجہ دے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا مشن ہے. ابھی میں کچھ دن تک صرف اس زمین کے لیے جا رہا ہوں, وطن جا رہا ہوں انشاءاللہ عزوجل, اور جگہ خرید کے ہی واپس آؤں گا انشاءاللہ, اللہ دے حکم انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ یہ تعمیرات کی طرف توجہ دیں گے ہم انشاءاللہ. تو بہت زبردست منظم کام ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر یوسف صاحب؟ جی الحمدللہ, بہت اچھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی آمین. سید حیدر صاحب کیسا ہے, یہ کیسا رہے گا؟ جی استاد محترم, میری بھی نیت ہے انشاءاللہ کچھ حصہ ڈالنے کا. انشاءاللہ میں نا میرا کوئی ویزے کا سسٹم صحیح ہوتا ہے نا تو میں آپ سے پھر رابطہ کروں گا پڑ سکتا. انشاءاللہ. اور یار اسی انگلی کٹوا کے نا شہیداں چ نام لکھوان والے ہیں, نیت کر لیے بس نیت کا ثواب مل جانا. اور نیت تے کر دیو, مر جاؤ, کی ہو گیا جی یار. واللہ میں تم جھوٹ نہیں جی بولتا, واللہ میں جھوٹ نہیں بولتا. میں دورے طالب علمی چنا نیت ایویں کرتا ہوں, ایویں میں کہ اللہ سونے مینوں اتنا پیسہ دے, اتنا دے,
میں کڈی وڈی یونیورسٹی بنانی ہے، کڈی وڈی عالمی یونیورسٹی ہوئے گی، اور پوری دنیا دے طلباء اور طالبات آ کے پڑھن گے۔ اللہ سونے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مختلف زبانوں کے ٹیچنگ ہوئے گی، انگلش، عربی، فارسی، فرینچ، ادھر ادھر بڑیاں نیتاں میں کرتا ہوں سنا۔ چلو یار، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بے شک کمال کا دارالمدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ سانوں مل گیا انشاءاللہ، اور جڑا بچپن بھی نیت کی تھی وہ مینوں تے ثواب مل گیا ہوا ہے۔ چلو تسی بھی نیت کر لو یار سید حیدر، شاید اس جی نیت استاد کی محترم، برکت سے نیت کی تمہارے ہوئی ہے، ویزے کے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ میں نے نیت کی ہوئی ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے استاد محترم اس کے لیے، رکھ بھی لیا کر لو ہوا نیت کے، چلو 5 لاکھ 10 لاکھ اسی بھی بچ لا دیاں گے، کوئی نہیں، پھر کی ہویا۔ انشاءاللہ استاد محترم اپنی حیثیت کے مطابق میں نے رکھا ہوا ہے پیسہ، نہیں سی یہ تو ود انشاءاللہ کوشش کریں گے مزید اور یہی بھی تو ہوگا۔ میں دسنا پیا، جو غریب ہے نا وہ امیر ہونا چاہتا ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی جمع پونجی ہے نا وہ خرچ کرے اللہ کی راہ۔ ہاں، ویسے ایک نیت بھی یہ بھی پیسہ ہے کہ دو گے پیسہ منتھلی بڑھے دیں گا، انشاءاللہ۔ علم دو گے علم بڑھے گا، جو بھی چیز خرچ کرو گے نا وہ بڑھتی ہے۔ کنویں کے اندر پانی ہوتا ہے نا، پانی اگر وہ کھڑا رہے تو وہ بو اس میں پڑ جاتی ہے، اس میں زنگ پڑ جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن پانی نکلتا رہے، لوگ پیتے رہیں، استعمال کرتے رہیں، وہ پانی تازہ رہتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جتنا کٹو گے اتنا اور آ جائے گا، جتنا کٹو گے اتنا اور آ جائے گا۔ اچھا، آپ اپنے گھر کو کنڈی لگا کے چلے جائیں کوئی 2 مہینے 3 مہینے کے لیے، جب آ کے آپ پانی سب سے پہلے نکالیں گے نا، بو والا پانی ہوگا، پھر آپ اس کی ٹوٹی چلا دیں کوئی گھنٹہ 1.5 2، کھول دیو ٹوٹیاں، وہ پانی ضائع کرو، بعد جا کے پانی آئے گا صحیح صاف ستھرا۔ یہ قاعدہ کلی ہے، جو چیز خرچ کرو گے زیادہ آئے گی۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ تو آپ غریب ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس 200 400 500 جیب میں ہے نا، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو، وہ 200 400 2-4 ہزار بن کے آپ کو ملے گا۔ اگر 2-4 ہزار ہے تو وہ خرچ کر دو، وہ 2-4 لاکھ بن کے واپس لوٹے گا۔ میری بات نوٹ کر لیں، آزمائش کر کے دیکھ لیں۔ محمد صاحب کی آئی ڈی سے آئی ہیں، کون ہے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ شور آ ہیلو، رہا ہے، السلام نہیں علیکم۔ سمجھ آئی کون ہے آپ؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام آپ آواز ٹھیک ہے، اب بہتر ہے؟ کی آواز بہتر ہے جی، فرمائیے۔ جی میں مفتی صاحب آپ کے ماشاءاللہ یہ سن رہا تھا للبنات کا، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ایک کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں آسانیاں فرمائے۔ اور جیسے آپ نے ذکر کیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو حدیث شریف ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے 3 باتیں فرمائی، ان میں سے ایک ہے کہ جو اللہ مطلب صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ہاں، تو کم یہ نہیں بات بڑھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ لے کے کام تو آزماتا ہے، مفتی صاحب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی۔ کام یہ اور باقی جو آپ نے ایک اور بات کی جو قدیانیت کی، جو چھوڑ کے خاص طور پر خواتین، تو اگر وہ آتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے دلوں میں یہ خدشات ہوں کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا ہم اکیلی ہو جائیں گے، ہم جائیں گی کہاں؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کی برکت سے ان کو پتہ ہو کہ کم سے کم ایک ٹھکانہ ہوگا کہ جہاں پہ ہم اپنا سر چھپا سکیں، اے جے فیوچر نکتا، بنا سکیں۔ اوے اے جے نکتا، اوے ماشاءاللہ، اے جے دیکھیا، اے اندنے حکمت عملی مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، اے خزانہ محمد صاحب نو لب گئے۔ الحمدللہ۔ اے جے او نکتا جیدے اتنے مبشر شاہ نے اے علم بلند کیتا ہے۔ اوے اللہ دے بندیو، ان کو جگہ دو، دیکھنا کتنے لوگ چھوڑ چھوڑ کے قادیانیت ادھر آئیں گے۔ یہ ہے وہ نکتہ، یہ ہے حکمت عملی۔ صحیح ہو گیا، صحیح، ماشاءاللہ، ویل ڈن، زبردست ہو گیا۔ میں نے مائک آپ کا میوٹ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو گفتگو کافی لمبی ہو گئی، 53 منٹ کی تقریباً گفتگو ہو گئی ہے ہماری۔ تو یار قدم بڑھاؤ یار، اب ہونا یہ چاہیے 3 4 5 سال پہلے بھی میں نے یہ کیا تھا تو پھر میں سست ہو گیا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کا کوئی رسپونس ہی نہیں تھا، تو میں پھر ڈھیلا ہو گیا۔ لیکن اب کی بار یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر ڈھیلا ہونے بھی لگوں
تو آپ پھر مجھے چلائیں کہ نہیں یا کرو جی کرنا ہے. گل ذہن چ رکھا جی. اللہ رسول دا کام ہے یار, ختم نبوت دا کام ہے, کرنا ہے ایسا رل کے کرنا ہے انشاءاللہ. تو شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالے گا, بڑا کچھ آئے گا, بڑے وساوس آئیں گے, بڑا کچھ ہوگا, ان کے لیے بھی تیار رہے. بڑے شیاطین اب آئیں گے, تو انہوں دیا گلوں کے پیچھے نہیں جانا. گل ذہن چ رکھے, رب رکھا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک سوال ہے سر, جی جی آپ نے وہ جو ہم نے آج سبق پڑھا ہے خمسۃ اقسام، اس کو مضاف مضاف الیہ کیا ہے سر؟ مرکب اضافی بھی کر سکتے ہیں, مرکب عددی بھی کر سکتے ہیں. اچھا, تو میرے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا تھا کہ مضاف جو ہے وہ تو مجرور نہیں ہوتا, تو خمسۃ مجرور ہے, پھر اس کو مضاف کیسے بنایا؟ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ مضاف کے اوپر جو عامل عمل کرتا ہے نا وہ والا اعراب آئے گا. اگر عامل رفعی ہے تو وہ رفع دے گا, عامل نصبی ہے تو نصب آئے گا, عامل جری ہے تو جر آئے گا. وہ عامل کے اوپر ہے نا, پیچھے عامل حرف جار ہے تو اس نے زیر دے دی. جی جی ٹھیک ہو, بہت شکریہ. وہ عامل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے عامل کون جی سا ہے, وہ عامل دیکھنا پڑے گا. سمجھے کہ نہیں؟ جی جی تو ٹھیک ہو. ہم نے عربی گرامر کے اندر ہی مرفوعات, منصوبات اور مجرورات بتائے ہیں. تو انشاءاللہ پیچھے سے سبق سنیں گے نا سارے, وہ آ جائیں گے. تو مزید پھر یہ 4 سالہ کلاس جب طلباء اور طالبات کریں گے تو پھر تفصیلی عالم دین آپ بنیں گے انشاءاللہ. اور تنظیم المدارس پاکستان کے زیر اہتمام آپ پیپر بھی دے سکیں گے, ڈگری بھی آپ کو ملے گی. اور کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ڈگری تو وہ ملے گی ہی ملے گی انشاءاللہ, جو ہمارا ادارہ ہے جس کا یہ لوگو آپ کو کونے میں نظر آ رہا ہے, کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ. تو اس کی ڈگری تو ملے گی انشاءاللہ, لیکن ساتھ تنظیم المدارس کی بھی ڈگری ملے گی. تو آپ کیجئے, قدم بڑھائیے. جتنے بھی ابھی مجھے سن رہے ہیں سارے 4 سالہ درس نمی کورس میں داخلہ لیں بھائی, اور اس کی فیس بھی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے, 1000 روپیہ ماہانہ فیس ہے, صرف 1000 روپیہ یار. کوئی فرق نہیں پیندا, کوئی فرق نہیں جے پینا. میں نے ابھی میرا یہ 10 اگست کو میری کلاس ختم ہو رہی ہے جس کی یہ طالبہ ہے ہنا کاشف, 1 سالہ درس نمی کورس, ایسے ہی نا؟ جی استاد محترم. 10 اگست کو کلاس آپ لوگوں کی ختم ہو رہی ہے. آپ لوگوں کی فیس کتنی رکھی تھی ہم نے؟ 100 ریال. 100 ریال. اور پاکستانی وہ تقریباً بنتے ہیں جناب 7-8 ہزار, 8,000 یا 8,000 بنتا ہے, 7600 بنتا ہے تقریباً. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہاں پہ 1000 اور کہاں پہ 8,000 ہے. تو یہ کورس میں نے کروایا ہے بھائی, اور انہوں نے فیسیں دی ہیں. ہاں جی, تو یہ تو ابھی تو آپ لوگوں کے مقدر ہیں, 1000 فیس کے اوپر ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. تو یہ کریں یار, کوئی مشکل نہیں ہے, یہ کر سکتے ہیں آپ. یہ کاروباری حضرات کے لیے, مصروف لوگوں کے لیے یہ کورس ترتیب دیا گیا ہے, کوئی مشکل نہیں. آپ داخلہ لیں, آپ کے داخلہ لینے کی برکت سے ہی آپ کو علم آ جانا ہے انشاءاللہ, کیونکہ آپ کی نیت کے اوپر ہے نا. علم تو آپ کی نیت کے اوپر ملنا ہے, یہ ہمارے پڑھانے سے نہیں ملنا, اور نہ ہی آپ کے پڑھنے سے ملنا ہے. یہ بھی علم کہیں اور سے ملنا ہے. ہاں, آپ کا کام ہے بس وقف ہو جاؤ علم کے لیے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم صبح اس حال میں کرنا کہ تم خود عالم دین ہونا. اگر خود عالم دین نہ ہونا تو کم از کم طالب علم کی خدمت کرنے والا ہونا, اور اگر یہ بھی نہ ہونا تو کم از کم علم سے محبت کرنے والا تو بننا. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکنا تو چوتھا نہ ہونا کہ اس میں ہلاکت ہے, یعنی جاہل اور علم سے بغض رکھنے والا, اور علماء سے بغض اور ناز رکھنے والا, اور نفرت کرنے والا داڑھی والوں سے, پگڑی والوں سے, مولوی سے, بابے سے, کہا وہ ہلاکت وہ نہ بنی.
وہ نہیں بننا. وہ دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. یہ دعائیں کرنی ہیں ہم نے، علم کے بڑھنے کی دعائیں کرنی ہیں. یقین یعنی علم جو ہے نا جب آئے گا تو اللہ بھی مل جائے گا، رسول بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. پھر اللہ والے بن جاؤ گے تم، پھر ولی اللہ بن جاؤ گے. پھر تمہارے لیے اللہ فرمائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یہ میرا دوست ہے، اس کو کوئی غم خوف نہیں ہے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے کسی ایک ولی سے بھی، کسی ایک بابے سے بھی دشمنی کی، میں انہوں ڈنڈے ماراں گا، لتر ماراں گا انہوں، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تیار ہو جاؤ، پھر ہوں سدھے ہو جاؤ، چھتر پھیراں گا تم. بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.